نیکسٹ کال شامل کر لوں جی. السلام علیکم. ہیلو السلام علیکم. ہیلو جی السلام علیکم. جی السلام علیکم قبلہ. جی ظفر عباس ستکار ہوں آپ کا خادم جناب. جی خیریت سے ہیں ظفر عباس صاحب؟ قبلہ گزارش یہ تھی کہ ابھی بھائی نے بہت اچھے سوال کیے ہیں اور امید ہے کہ آپ نہ تو حدیث کا حوالہ دیں گے اور نہ ہی کسی روایت کا. یہ تو قرآن ہر چیز کی گواہی خود دے رہے ہیں جی. اور قرآن سے بڑی سند اس کائنات میں نہ کوئی ہے جی نہ کوئی ہوگی. جی جی. اس تھوڑے سے میں بھائی کی نظر کر دوں. میں تو عالم دین نہیں ہوں، جواب تو آپ ہی دیں گے، لیکن انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل بیت ویطہرکم تطہیرا. ایک تو اس سے بڑی اور کیا دلیل ہے. دوسری جو الحق مالی والی ما حق کی بات ابھی آپ نے ارشاد فرمائی، اس میں یہ ہے کہ قرآن بھی اس چیز کی وضاحت کر رہا ہے کہ آخر ایک دن حق نے آنا ہے اور باطل نے مٹ جانا ہے. تو یہ ساری چیزیں تو قرآن پاک خود اس چیز کی وضاحت کر رہے ہیں. لیکن افسوس اس بات کا ہے قبلہ کہ میں جب ہم گاؤں میں تھے تو ایک نعت ہمارے اہل سنت بھائی پڑھتے ہیں پنجابی کی کہ میں لب کے لیاواں سونا کتوں تیرے نال دا، دنیا تے آیا نہ کو تیری مثال دا. یعنی کہ یہ دیکھیں کہ اس طرح کی نعتیں جب پڑھتے ہیں اس میں یہ نعت بذات خود ایک سوال بھی ہے اور ایک جواب بھی ہے. ابھی تک تو یہ رسول خدا کی ذات اقدس میں ہی کلیئر نہیں ہے ان کا کنسیپٹ. کاش رسالت سمجھ میں آ جائے، امامت بھی سمجھ میں آ جائے گی اور مقام صحابہ اکرام بھی سمجھ میں آ جائے گا. صحیح. تو میرے بھائی نے سوال کیے ہیں، میں شکر گزار ہوں آپ کا، آپ نے مجھے ٹائم دیا اور میں انتہائی آپ کا ممنون ہوں. میرے لیے آپ دعا بھی فرما دیجیے. جی ضرور میرے بھائی. تھینک یو ویری مچ. خدا حافظ. ظفر عباس صاحب میں بات کر رہا تھا اپنے موضوع پر جو یا علی انت منی بمنزلۃ ہارون من موسیٰ، جہاں پر مولانا عثمان ندوی صاحب نے پوری کتاب یا کتاب تحریر فرمایا ہے ہر اس حدیث کے بارے میں کہ جو حضرت علی علیہ السلام کے بارے میں رسول خدا نے فرمائی، اس کو نگلیکٹ کرنے کی کہ یہ حدیث جو ہے وہ صحیح نہیں ہے، اگر صحیح ہے بھی تو اس کا معنی کچھ اور ہے جو ہمیں سمجھ میں نہیں آیا. اور جو کہ اس پیرا کے آخر میں کہا گیا کہ اگر ہمیں کسی لفظ کے اگر ہمیں لفظ حق کی تشریح معلوم نہیں ہے تو بہتر یہ ہے کہ اس کو فراموش کر دیا جائے. بات یہ ہے کہ لفظ حق کی تشریح اور حضرت علی کا اس کے ساتھ ہونا یا نہ ہونا یہ الگ بات ہے. میں بھی کالر سے بات کرتا ہوں، لیکن اس سے پہلے میں جملہ پورا کر لوں. دکھ جس بات پر ہوا وہ یہ نہیں ہوا کہ انہوں نے حضرت علی علیہ السلام کے ساتھ یہ سب چیزیں کرنے کی کوشش کی، حدیثوں کو رد کیا. مجھے اس بات کا افسوس نہیں ہے جو کہ یہ تاریخ میں ہوتا آیا ہے. کئی مقامات پہ ایسا موجود ملتا ہے ہمارے تاریخ میں، ہمارے سامنے ہے کہ جو چیزیں اہل بیت علیہ السلام کے بارے میں تھیں، نہ صرف حضرت علیہ السلام، اہل بیت علیہ السلام کے بارے میں نہ صرف مجھے دکھ ہوگا بلکہ ہر محب اہل بیت کو دکھ ہوگا کہ کائنات کی جو عظیم ترین ہستیاں ہیں ان کے ساتھ لوگوں نے کیا کیا کرنے کی کوشش کی. اور یہ ندوی صاحب نے بھی یا علی انت منی بمنزلۃ ہارون من موسیٰ، انہوں نے کہا، ہنستے ہوئے کہا کہ یہاں پر اللہ یعوذ باللہ نقل کفر نہ باشد، انہوں نے لکھا یہاں پر ہارون کی بجائے قارون ہونا چاہیے تھا. یہ اس کے بارے میں اب میں کیا تبصرہ کروں، مجھے اس کی سمجھ نہیں آ رہی ہے کہ انہوں نے رسول خدا کے صحابی کو نعوذ باللہ خدا کا دشمن قرار دے دیا ہے. اب آپ ایمان سے بتائیے کہ یہ توہین صحابہ کس نے کی ہے؟ حضرت علی کو نہ مانے پہلا امام، حضرت علی کو معصوم نہ مانے، حضرت علی کو کچھ بھی نہ مانے، تمام فضائل ان کے نکال دیں، ایک فضیلت سے دنیا میں کوئی انکار نہیں کر سکتا، وہ یہ ہے کہ رسول خدا کے صحابی بھی ہیں اور داماد بھی ہیں. اس حقیقت سے کوئی انکار نہیں کر سکتا. اب ایمان سے بتائیے گا کہ کسی ایک صحابی کی توہین کرنے والا یا کسی ایک رسول خدا کے داماد کی توہین کرنے والا، ان کو اللہ کا دشمن کرنے والا ہمارے نزدیک شیخ الحدیث ہے. ہم اس شیخ الحدیث کی باتیں مان کر ہمارے سامنے کتب آ جاتی ہیں، ہم ان کو پڑھ کے کسی بھی فکر کے خلاف مواد دینا شروع کر دیتے ہیں. ایمان سے اہل ایمان فیصلہ کریں کہ کیا اس عثمان ندوی جیسے لوگوں کی کو شیخ حدیث کہنا یا ان کو مفکر اسلام کہنا، بلکہ ان کا دائرہ اسلام میں رہنا اور اس کو مسلمان کہنا، کیا یہ ہمیں روا دیتا ہے؟
اس پہ بات کرتے ہیں, ٹیلی فون کال پروگرام شامل کرتے ہیں. السلام علیکم. جی وعلیکم السلام, میں عمران نقوی بات کر رہا ہوں, اور ماشاءاللہ آپ کا پروگرام بہت اچھا جا رہا ہے مولانا صاحب. بہت بہت شکریہ عمران نقوی صاحب. اور میرا ایک سوال ہے. جی. سوال یہ ہے کہ بعض اوقات ہم نماز پڑھتے ہوئے, جو کہ آج کل موسم سرما ہے تو ہیٹر جلاتے ہیں جی, تو اس کی جو آگ ہوتی ہے, بعض لوگ کہتے ہیں کہ مطلب یہ آگے آتی ہے تو اس کے سامنے سجدہ نہ کریں, تو اس کے بارے میں آپ کیا کہتے ہیں؟ جی ٹھیک ہے بھائی, بہت بہت شکریہ, میں یہ بات کرتا ہوں. بہت شکریہ آپ کا, بڑا مختصر سا سوال ہے آپ کا, میں اس کو پہلے جواب دے چلوں. جب ہم سجدہ کرتے ہیں تو ہمارے سامنے بہت کچھ ہوتا ہے. کبھی ہم سجدہ کرتے ہیں, ہمارے سامنے لوگ بھی بیٹھے ہوتے ہیں, ہمارے سامنے دیوار بھی ہوتی ہے, کوئی نہ کوئی ڈیکوریشن پیس رکھا ہوتا ہے, کبھی کہیں بھی سجدہ کر سکتے ہیں آپ. بات کسی چیز کے سامنے آ جانے کی نہیں ہے. کچھ چیزیں ہیں کہ جن کے سامنے آنے سے نماز جو ہے وہ صحیح نہیں ہوتی, اس کو دوبارہ پڑھنا چاہیے. جو نماز جو ہے وہاں پہ پڑھنا, نماز باطل ہو جاتی ہے. مثال کے طور پر کوئی جانور کی تصویر سامنے آ جاتی ہے, کوئی بت سامنے آ جاتا ہے, وہاں پر ہمارے بعض مجتہدین نے یہ فرمایا ہے کہ نماز جو ہے دوبارہ ادا کی جائے. تصویر اگر سامنے ہے, کسی ذی روح کی تصویر سامنے ہے, تو اس کے سامنے بعض لوگوں نے نماز کو باطل قرار دیا ہے, بعض نے مکروہ قرار دیا ہے. دوبارہ پڑھنے کی احتیاط واجب کے طور پر دوبارہ پڑھنے کا کہا ہے. لیکن یہ چیزیں, جتنی بھی چیزیں ہیں جن سے نماز نہ مکروہ ہوتی ہے نہ باطل ہوتی ہے, کوئی چیز ہے ہمارے سامنے, صوفہ رکھا ہوتا ہے یا میز رکھی ہوتی ہے, کرسی رکھی ہوتی ہے, ان سب چیزوں کی مثال اور آگ کی مثال برابر ہے. آگ بھی ایک آبجیکٹ ہے, ایک آئٹم ہے, کرسی بھی ایک آئٹم ہے, دیوار بھی ایک آئٹم ہے, ایک آبجیکٹ ہے. ہم اصل میں نہ اس کرسی کو سجدہ کر رہے ہوتے ہیں, نہ دیوار کو, نہ میز کو, نہ آگ کو, نہ ہیٹر کو, نہ کسی اور چیز کو. ہم اللہ کو سجدہ کر رہے ہوتے ہیں. جو لوگ اس حوالے سے شک میں مبتلا ہیں وہ اس لیے ہیں کہ کچھ لوگ ایسے ہیں پرانے زمانے میں بھی اور آج بھی ایسے ہیں کہ جو آتش پرستی کرتے ہیں, آگ کی پوجا کرتے ہیں. پارس میں پہلے زمانے میں بہت سے لوگ تھے, کیسر و کسرا جو تھے, وہ کیسر اور کسرا کے جو وہ لوگ خود بھی اور جو ان کے عوام رہے تھی وہ سب آتش پرست تھے. مجوسی جو ہیں ان میں بھی آتش پرست پائے جاتے ہیں. بہت سے لوگ آج بھی ہیں کہ جو آگ کی پرستش کرتے ہیں. اس وجہ سے احتیاطاً کہتے ہیں کہ آپ اس چیزوں کے سامنے سجدہ نہ کریں, ورنہ کوئی اس میں ممانعت نہیں ہے. ہمارے سامنے کی اور چیزیں آتی ہیں, آگ بھی ان میں سے ایک آئٹم ہے. ہم نے اس کے سامنے اگر سجدہ کیا تو ہم نے اس کو سجدہ نہیں کیا, سجدہ اللہ کو کیا ہے. کبھی ایسا ہوتا ہے کہ سجدہ کر رہے ہوتے ہیں, نماز پڑھ رہے ہوتے ہیں, ہمارے سامنے سے کوئی گزر جاتا ہے آ کے, انسان گزر جاتا ہے آ کے, تو اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ وہ انسان ہمارا نعوذ باللہ معبود بن گیا یا مسجود بن گیا. ہم جو سجدہ کرنے والے ہیں وہ اللہ کو سجدہ کر رہے ہوتے ہیں. درمیان میں, اب ہمارے درمیان میں اور خانہ کعبہ کے درمیان میں نہ جانے 20 جگہ پہ آگ روشن ہو رہی ہوگی, نہ جانے سینکڑوں جانور گھوم رہے ہوں گے, نہ جانے ہزاروں لوگ جو ہے نا تصویریں لیے گھوم رہے ہوں گے, لیکن وہ چیزیں جو ہیں وہ ضائع نہیں ہوتی ہیں. وہ چیزیں جو ہیں وہ ہمارے درمیان میں آتی ہیں, ہم ان کے سامنے سجدہ کر لیتے ہیں, لیکن وہ ہم ان کی عبادت میں شمار نہیں کرتے. عبادت اللہ کی ہوتی ہے, چیزیں درمیان میں سامنے آ جاتی ہیں. اس لیے اس میں کوئی حرج نہیں ہے کہ اگر آپ نے کسی چیز کے سامنے سجدہ کر لیا, اگر آپ کی نیت خدا کو سجدہ کرنے کی. البتہ کچھ چیزوں پر مکروہات کہا گیا ہے کہ اس پر سامنے سجدہ نہ کریں, چونکہ دنیا کے ایسے لوگ آج بھی ہیں کہ جو ان چیزوں کی پرستش کرتے ہیں, ان کو معبود سمجھتے ہیں ان کے سامنے, اور وہ خاص طور پر جو ذی روح ہیں, جانور ہیں, پرندے ہیں, انسان ہیں, ان کی تصویروں کو سامنے لانے پر جو ہے وہ بعض نے نماز کے باطل کا کہا ہے, بعض نے مکروہات کا کہا ہے. آپ جس کی تقلید میں آپ اس سے ضرور رابطہ کریں. البتہ معروف مراجعین میں سے اکثر نے اس کو مکروہ قرار دیا ہے, 2-1 نے اس کو حرام, مطلب نماز باطل قرار دی ہے. آپ نماز کو دوبارہ پڑھنا پڑے گا آپ کو. یہ آپ کی بات تھی ناظرین, ہمارے عمران نقوی صاحب کی.